بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں اس وقت دکان بند کر کے اپنے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ میری بیوی میری منتظر ہوتی تھی۔ میری شادی کو محض 2 ہی ہفتے ہوئے تھے۔ یہ وقت میری زندگی کا بہترین وقت بن جایا کرتا تھا۔ جب میں گھر کے دروازے پر دستک دیتا تو میری بیوی چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ سجا کر دروازہ کھولتی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ نکاح بہت جاندار چیز ہے، 2 اجنبی لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ صدف کے ساتھ میری شادی ارینج میرج ہی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے فقط اس کی تصویر ہی دیکھی تھی، کبھی فون پر بات یہ سوچ کر نہ کی کہ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچنے لگ جائے، وہ مجھے اس حرکت سے کوئی گیا گزرا انسان نہ سمجھنے لگ جائے۔ اس لیے میں نے ہمیشہ ان باتوں کا بہت خیال رکھا تھا۔ شادی کی رات میں اور صدف ایک دوسرے سے بات کرنے میں ہچکچا رہے تھے۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ پھر میں نے ہی ہمت کر کے بولنا شروع کیا تو محسوس ہوا کہ صدف ایک ایسی لڑکی ہے جو بہت ہی معصوم سی ہے۔ اس کی باتوں سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ وہ بھی مجھے چاہتی تھی۔ میری زندگی میں بہترین لڑکی شامل ہو چکی تھی اور یہ میری خوش قسمتی ہی تھی۔ میں نے اپنی جیب سے اپنا موبائل نکالا تو اس پر صدف کا میسج تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ واپسی پر میرے لیے فروٹ چاٹ لیتے آئیے گا، آج بہت دل کر رہا ہے۔ میں نے مسکرا کر اس کے لیے میسج ٹائپ کیا کہ جانے احمر آپ کے لیے تو دل بھی حاضر ہے۔ میں نے یہ میسج سینڈ کر کے مسکراتا رہا۔ پھر میں نے اپنی دکان بند کی اور مسجد کی جانب چلنے لگا تھا۔ جب میں مسجد کے عین پاس پہنچا تو ایک لڑکی میرے روبرو آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں اسے حیرت سے دیکھا تو اس کے چہرے پر مجھے کچھ عجیب سا تاثر نظر آیا تھا۔ اس سے قبل کہ میں اس کی نیت کو سمجھ پاتا، اس نے اپنی آستینیں پھاڑنا شروع کر دیں۔ میں یہ سب دیکھ کر بڑا گھبرا گیا تھا۔ میں بولا، بہن آپ کو کیا ہوا ہے؟ میری یہ بات سن کر اس کے چہرے پر بڑی مکروہ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے زیر لب کہا، بہن؟ پھر وہ چیخنے چلانے لگی۔ وہ بولی، ہائے لوگوں، میں اچڑ گئی، اس آدمی نے مجھے برباد کر دیا، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، کوئی تو آؤ میری مدد کو۔ جتنے بھی لوگ مسجد کی جانب بڑھ رہے تھے وہ ہماری طرف آ گئے تھے۔ جب نمازیوں نے ایک اجڑی ہوئی عورت کو دیکھا اور اس کے بین سنے تو وہ سمجھ گئے کہ شاید میرا قصور ہے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور مجھے پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کی مگر وہ لوگ مجھ سے زیادہ تھے اور میں تنہا۔ وہ مجھے پیٹتے چلے جا رہے تھے جبکہ میں زمین پر گرا ہوا اپنے حق کے لیے بول رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ ایک راہ چلتی عورت کی بات پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہو۔ میں تم لوگوں کے ساتھ روز نماز پڑھتا ہوں، پھر بھی تم لوگوں کو میرے کردار پر یقین نہیں ہے، ایک انجان عورت پر یقین ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا، چل چل بکواس بند کر، ہم نے بہت ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نماز پڑھ کر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں فرشتہ سمجھیں جبکہ وہ 1 نمبر کے گنہگار ہوتے ہیں۔ تم ایک شیطان ہو جس نے اپنے کالے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ شاید وہ لوگ مجھے پیٹ پیٹ کر جان سے ہی مار دیتے۔ تب میرا ایک پڑوسی آگے بڑھا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم لوگ قانون کو ہاتھ میں مت لو، احمد گنہگار ہے یا نہیں اس چیز کا فیصلہ پولیس خود کر لے گی، تم لوگ اس کو چھوڑ دو۔ اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مجھے مشتعل گلوں سے بچا لیا۔ ایک لڑکے نے جلدی سے پولیس کو فون کیا جبکہ میں تو ابھی تک یہی نہیں سمجھ پایا تھا کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کیسے ہوا۔ میں نے تو کوئی قصور نہیں کیا تھا، پھر اس عورت نے مجھے بدنام کیوں کر دیا؟ مجھے کسی نے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا تھا۔ تب میں نے ہمت کی اور بولا، میرے بھائیو، تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کچھ برا نہیں کیا، میں تو اپنی دکان بند کر کے مسجد کی طرف آ رہا تھا، اچانک یہ عورت میرے سامنے آ گئی اور اس نے یہ ڈرامہ کر دیا۔ تم لوگ اس سے پوچھو تو صحیح، آخر اس نے یہ سب کیوں کیا؟ گروہ میں سے ایک آدمی بولا، ڈرامہ وہ بیچاری عورت کر رہی ہے یا تم کر رہے ہو؟ تم نے تو اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ تمہاری شادی ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا۔ شادی کے پہلے سال تو مرد کا اپنی بیوی سے ہی دل نہیں بھرتا،
तुम हो कि बाहर गंद उछाल रहे हो। इससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाता, हमारी कभी वक्त पर ना पहुंचने वाली पुलिस आज बड़ी जल्दी आ गई थी और मुझे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गई थी। थाने में उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल भी ले लिया था और दीगर चीज़ें भी अपने कब्ज़े में कर ली थी। मुझे तो यही लगा था कि थाने जाते ही मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी और मुझे छोड़ दिया जाएगा। मैं घर जाकर सदफ को इसकी फ्रूट चाट पकड़ा कर कहूँगा, आज तो मैं बाल बच गया। मगर मुझे ये बात सुनकर बहुत हैरत हुई जब SHO ने हुक्म दिया कि मुझे जेल में बंद कर दिया जाए। मैं चीख पड़ा था और बोला, तुम लोगों को क्या हो गया है? मुझे बिला वजह क्यों सज़ा दे रहे हो? क्या ये सब इतना आसान है कि कोई भी राह चलती औरत किसी मुहज़्ज़िब मर्द पर इल्ज़ाम लगा दे तो इसे पकड़कर सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाए? SHO कहने लगा, ये मुकदमा अदालत में चलेगा, फिर पता चल जाएगा कि महज तुम कितने साफ हो। ये सब बातें सुनकर मैं दंग रह गया। यानी मुझे अदालत में पेशी तक जेल में ही रहना पड़ेगा। मुझे सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन थी कि मेरे किरदार पर इल्ज़ाम लगा दिया गया है। मैंने तो अपनी जवानी बड़ी शराफत में गुजारी थी, कभी किसी औरत की जानिब निगाह उठा कर भी न देखा था। मैं एक खूबसूरत जवान था। मोहल्ले के दूसरे लड़कों की तरह मैंने कभी गली कूचों में खड़ा होकर अपना वक्त बर्बाद नहीं किया था। मैंने कभी सिगरेट और दूसरी नशा आवर चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाया था। मैं अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय मुलाजमत कर रहा था, जबकि मेरे हम उम्र लड़के तो उठते ही सुबह 10 बजे थे। जब वो उठ जाते तो गली कूचों में आकर खड़े हो जाया करते थे। कभी हाथ में सिगरेट होती तो कभी हाथ में मोबाइल, जिस पर उन्होंने बुलंद आवाज़ में गाने लगा रखे होते थे। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। मुझसे छोटी 2 बहनें थीं। मैं चूँकि अपनी मुलाजमत कर रहा था, घर में खर्च भी दे रहा था, तो अम्मी ने मेरी शादी में ताख़ीर नहीं की थी। मोहल्ले में मैं एक शरीफ लड़के के तौर पर जाना जाता था, इसलिए मुझे बआसानी रिश्ता भी मिल गया था। मेरी शादी हो चुकी थी। मुझे तो यही लगता था कि सब लोग मेरे किरदार से वाकिफ़ होंगे, इन्हें इस बात का इल्म होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। लेकिन जब अचानक से एक लड़की ने आकर मेरे किरदार पर उंगली उठा दी तो सब के सब ही मेरे ख़िलाफ़ हो गए। मैं जेल की सलाखों के पीछे बैठा ये सोच रहा था, इस जालिम औरत ने मुझे नमाज भी पढ़ने नहीं दी। मैंने एक पुलिस वाले से जाए नमाज मांगी तो इसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई थी। वो कहने लगा, अभी गुनाह करके आए हो, अल्लाह के सामने किस मुंह से जाओगे? तुम्हें इस पाक रब के सामने खड़े होने में कोई शर्म महसूस नहीं होगी? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, मेरे अल्लाह मेरे ज़ाहिर को भी जानता है और मेरे बातिन को भी। इसे सब इल्म है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मुझे जाए नमाज मिल गया। मैंने नमाज पढ़ ली। दुआ के लिए हाथ उठाए तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे जो रुखसारों तक फैल गए थे। मेरे सामने सदफ का मासूम सा चेहरा घूम रहा था। जब इसे इस बात के बारे में इल्म होगा तो इस पर क्या बीतेगी? वो तो मुझसे नफ़रत करने लग जाएगी। मेरी बदनामी के बाइस मेरी बहनों के रिश्ते भी नहीं आएंगे। हमारे माशरे में अगर कोई कैदी बाइज़्ज़त बरी हो भी जाए तब भी इस पर जेल जाने की जो छाप पड़ जाती है वो उतरती ही नहीं है। मैं बहुत उदास था। थोड़ी देर बीती तो जेल में मुझसे अम्मी और अब्बू और मेरी बीवी मिलने आ गई थी। मैं तो इनसे नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रहा था। मैं बोला, अब्बू आपको कैसे पता चला कि मैं जेल में हूँ? अब्बू कहने लगे, तुम घर नहीं आए तो हमें फ़िक्र होने लगी थी। कॉल की तो तुम कॉल नहीं उठा रहे थे। तुम्हारी बीवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, इसलिए मैं मोहल्ले में निकला कि तुम्हारी खैर और खैरियत मालूम कर सकूं। तब मुझे बताया गया कि तुम्हें पुलिस साथ ले गई है। ये सुनकर मुझे बड़ा धचका लगा था। ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है। फिर एक लड़के ने मुझे बताया कि आखिर माजरा क्या हुआ है। मैं अब्बू की बात सुनकर बोला, अब्बू आपको मुझ पर यकीन है ना? अब्बू ने इस बात में सर हिला दिया और बोले, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी बहुत जल्द जेल से रिहाई करवा दूंगा।
तुम फिक्र ना करना, अपनी बीवी से भी 2 घड़ी बात कर लो, वो तुम्हारे लिए मुतफक्किर थी। इतना कहकर अब्बू उठकर दूसरी जानिब चले गए थे। अम्मी ने भी मुझे हिम्मत ही दिलाई थी, उन्होंने मेरे सामने एक भी आंसू नहीं बहाया था। अम्मी भी अब्बू के पास चली गई तो मैं सदफ से बोला, तुम्हारे सर की कसम मैंने कुछ भी। इससे पहले कि मैं अपनी बात मुकम्मल करता, सदफ ने अपने होंठों पर उंगली रख कर मुझे खामोश रहने का कहा था। वो बोली, आप मेरे सामने अपनी सफाई में एक लफ्ज़ भी नहीं कहेंगे। अगर मुझे आज आपके किरदार की सफाइयाँ सुनना पड़ी तो मैं यही समझूंगी कि मेरी मोहब्बत में ही खोट है। अहमर, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझे आप पर पूरा एतमाद है, आप कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते। मैं मुस्कुरा दिया था। अपने घर वालों की बातें सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हो गई थी, थोड़ा सा सुकून मिल गया था। चलो, मेरे घर वाले तो मुझ पर शक नहीं कर रहे। मेरे वालिदैन और सदफ घर चले गए तो मैं जेल की सलाखों को घूरता रह गया। ज़िंदगी कभी इंसान को वो दिन भी दिखा देती है जिसके मुतालिक उसने कभी सोचा भी ना हो। अब मुझे इंतज़ार था जब मुझे अदालत में पेश किया जाएगा और कब मैं अपने घर वापस जा सकूँगा। मुझे सदफ से बड़ा लगाव था, मैं ज़्यादा दिन इससे दूर नहीं रह सकता था। अगले रोज़ शाम के वक्त अब्बू मुझसे मिलने के लिए जेल आए थे। वो कल की निस्बत आज बहुत थके हुए से थे, हारे हुए से लग रहे थे। मैं बोला, अब्बू क्या हुआ है आपको, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब्बू कहने लगे, बेटा आज सारा दिन तुम्हारी ज़मानत करवाने के चक्करों में लगा रहा हूँ, मगर ये सब नामुमकिन लग रहा है। तुम पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है इस औरत ने, तुम्हारी ज़मानत इतनी जल्दी नहीं होगी। मैंने कहा कि चलो मेरे बेटे को अदालत में ही पेश करो। तब भी मुझसे ये कहा गया कि बाबा जी, अदालत आपके हुक्म पर नहीं लगाई जा सकती। जब हमें वक्त दिया जाएगा हम मुल्ज़िम को अदालत में पेश कर देंगे। बेटा, ये काम आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। मैं बोला, अब्बू आप फ़िक्र क्यों करते हैं, मैं जल्द जेल से छूट कर आ जाऊँगा। झूठा इल्ज़ाम मुझसे जल्द हट जाएगा। आप बस अपना बहुत ख्याल रखें और अम्मी को दिलासा दिया करें। सदफ खाने पीने की शौकीन है, आप जब सना और नाइला के लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाया करें तो सदफ को भी दे दिया करें। वो अभी हमारे घर में नई आई है, सबसे शर्माती है। मुझे यकीन है कि वो जल्द आप सबसे घुल मिल जाएगी। मेरी बातें सुनकर अब्बू मुस्कुरा दिए। वो बोले, अच्छी मर्द की यही निशानी होती है कि वो ख़ुद जिस किस्म के हालात में भी हो अपनी बीवी का ख्याल दिल से नहीं निकालता। मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया तो अब्बू घर वापस चले गए, जबकि मैं तन्हा बैठ गया था। जेल में मेरा दिल बहुत घबराता था, मैं यहाँ से भाग जाना चाहता था और मुझे बदनामी से बहुत खौफ आता था और बदनामी मेरा मुकद्दर बन गई थी। मैं बस दिल पर पत्थर रख कर बैठा हुआ था। पहली रात तो मुझे तन्हा कमरे में रखा गया था, लेकिन अब तो मुझे दूसरे मुल्ज़िमों के साथ बंद कर दिया गया था। जेल में मुजरिम के जाने से पहले इसके गुनाह की तफसील दूसरे कैदियों तक पहुंचा दी जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब सबको इल्म हो गया था कि मैं एक औरत के लगाए हुए इल्ज़ाम के सबब जेल में आया हूँ। इस वजह से दूसरे कैदी मुझे नफ़रत भरी निगाहों से देख रहे थे। एक कैदी मेरे पास आया और मुझे घूर कर कहने लगा, वो बोला, बेगैरत इंसान, तेरे घर में माँ बहन नहीं थी क्या, जो तुमने किसी और की बहन की तरफ बुरी निगाह से देखा? तुम जैसे मर्द को तो डूब कर मर ही जाना चाहिए। मैं चुप ही रहा था, मगर वो कैदी मुझे घूरता ही जा रहा था। आखिरकार इसने अपना गुस्सा मेरे मुंह पर थप्पड़ मार कर उतारा था। फिर देखते ही देखते इसने मुझे धक्का मार कर ज़मीन पर गिरा दिया था और मुझ पर लातों और घूंसों की बरसात कर दी थी। दूसरे कैदियों ने भी मुझे बचाने की बजाय पीटना ही शुरू कर दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर पुलिस सलाखों के पीछे पहुंच गई थी, नहीं तो शायद वो मुझे जान से ही मार देते। मेरा बदन ज़ख्मों से चूर हो गया था। अब मैं खुद से ये सवाल कर रहा था कि आखिर इस अजनबी औरत ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। मैं इसका क्या बिगाड़ चुका था जो इसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। मुझे जेल में ही फ़र्स्ट एड दे दी गई थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए थे। अब्बू अभी तक मेरे लिए वकील का इंतज़ाम नहीं कर पाए थे। हम मुतवस्सित घराने के लोग थे, जबकि वकील बड़ी फ़ीस मांग रहे थे। अब्बू हर रोज़ मेरे सामने आकर शर्मिंदा
سے کھڑے ہو جاتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے بیٹا فلاں وکیل نے اتنی فیس مانگ لی ہے جتنی میں تمہاری دونوں بہنوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ میں ابو سے کہہ دیتا تھا کہ آپ وکیل کا بندوبست مت کریں، مجھ پر لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ہیں، عدالت مجھے خود ہی رہا کر دے گی، انہوں نے ایک بے گناہ کو تھانے میں رکھ کر کیا کرنا ہے۔ ابو میری باتیں سن کر مطمئن ہو جایا کرتے تھے، جبکہ ابو کے جانے کے بعد میری بے چینی بہت بڑھ جایا کرتی تھی۔ مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ وکیل کے بغیر تو مجھے کبھی بھی جیل سے رہائی نہیں ملے گی۔ آج بھی میں اداس بیٹھا تھا جب میرے سامنے ایک پولیس والا آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہاری ملاقات آئی ہے۔ میں یہ بات سن کر بولا پلیز مجھ پر ایک احسان کریں، میرے والد سے یہ کہہ دیں کہ ملاقات ہفتے میں فقط ایک بار ہوگی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا جب میرا بوڑھا باپ ہر روز مجھ سے ملنے آتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ملاقات کا وقت ملنا بھی آسان کام نہیں ہے، انہیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ وہ پولیس والا میری طرف دیکھ کر طنزیہ ہنستا ہوا بولا یہ سب باتیں تمہیں گناہ کرنے سے پہلے یاد نہیں آئی تھیں؟ بوڑھے باپ کی فکر تب نہیں ہوئی تھی؟ میں اس کی باتیں سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ آخر میں کب تک کسی کو اپنی صفائی دیتا۔ مجھے چپ بیٹھا دیکھ کر وہ پولیس والا کہنے لگا آج تمہارے والد نہیں آئے، کوئی اور آیا ہے، مل کر دیکھ لو۔ اس کی بات سن کر مجھے اچنپا ہوا کہ آخر مجھ سے کون ملنے کے لیے آ سکتا ہے۔ میں اٹھ کر ملاقات والے کمرے میں گیا تو اپنے پرانے باس کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ فقط 3 سال قبل میں ان کے پاس ملازمت کرتا تھا۔ شہر کے مصروف ترین علاقے میں ان کی جوتوں کی دکان تھی۔ تب میں کالج میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ابو پر کسی قسم کا بھی بوجھ پڑے، وہ تو پہلے ہی 2 بیٹیوں کو اسکول پڑھوا رہے تھے، اس لیے میں اپنا خرچ نکالنے کے لیے پارٹ ٹائم جاب کرنے لگا تھا۔ میرے باس بہت اچھے انسان تھے۔ جب وہ مجھے محنت اور لگن سے کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو بہت متاثر ہوتے تھے۔ جب میں نے گریجویشن کر لی تو انہوں نے مجھے آفر دی تھی کہ تم میرے پاس ہی ملازمت کر لو، میں تمہیں مینیجر بنا دوں گا، مگر تب تک میرے ابو بہت کمزور ہو چکے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اپنی تعلیم مکمل کر کے میری دکان پر بیٹھنا شروع کر دو۔ اب مجھ سے اور محنت نہیں ہوتی۔ میں نے جوتوں کی دکان میں ملازمت چھوڑ دی تھی۔ باس نے کہا تھا کہ تم کبھی بھی میرے پاس آ سکتے ہو، تمہارے کام سے مجھے بہت خوشی ہوگی، مگر میں زندگی میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ ان کے پاس جانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ آخر آج اپنے سامنے دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ ان کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ تھی۔ وہ کہنے لگے احمر اس قدر حیران مت ہو، میں کچھ روز قبل تمہارے محلے گیا تھا تو پتہ چلا کہ تمہیں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اس لیے آج تم سے ملنے کے لیے آ گیا۔ میں بولا آپ نے بلا وجہ کیوں تکلف کیا؟ وہ میری بات سن کر ناراض ہوئے، کہنے لگے میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں اور تم مجھ سے غیروں جیسا سلوک کرتے ہو۔ میں تو تمہیں پہلے ہی جانتا ہوں کہ تم نے مجھے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں، تم نے مجھے اپنی شادی میں بھی مدعو نہیں کیا۔ میں اس بات سن کر بہت شرمندہ تھا اور بولا مجھے یہی لگا تھا کہ شاید آپ مجھے بھول چکے ہوں۔ وہ ہنس دیے اور بولے بیٹا اللہ نے تمہیں ایسی شخصیت دی ہے جو اس قدر جلدی بھلائی نہیں جا سکتی۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں کیا کر رہے ہو، کس جرم کی سزا کاٹ رہے ہو؟ میں نے باس کو اس عورت کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگے میں ٹھیک کر دوں گا سب کچھ، میں وکیل کا بندوبست کرتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ کیا بنتا ہے۔ میں بولا نہیں آپ یہ سب مت کریں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کا احسان نہیں اتار پاؤں گا۔ باس کہنے لگے اچھا تم نے مجھ سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ میں تمہارے محلے میں کیا لینے آیا تھا؟ میں بولا میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ باس کہنے لگے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے، تم سے وہ لینے آیا تھا۔ اب میں تمہارے کام آ رہا ہوں، جیل سے رہا ہو کر تم میرے کام آنا۔ اتنا کہہ کر باس واپس چلے گئے، جبکہ مجھے گہری سوچ میں مبتلا چھوڑ گئے۔ میں اللہ کی کارسازی پر حیران تھا کہ میرے اس باس کو کیسے میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ خیر 2 دنوں کے اندر ہی باس نے میرے وکیل کا بندوبست کر دیا۔ آخرکار مجھے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ میں نے جج کے سامنے خود پر لگائے جانے والے الزامات جھٹلا دیے، جبکہ وہ عورت جس کا نام مجھے آج ہی معلوم ہوا تھا کشمالہ رو رو کر دہائیاں دے رہی تھی کہ میں ہی اس کا مجرم ہوں۔ جج صاحب نے کشمالہ سے کہا تم اپنی رپورٹس لے کر آؤ۔ جج نے 2 دن کے بعد پیشی کا وقت دیا۔ میں خوش تھا،
تو میں بے گناہ ثابت ہو جاؤں گا۔ یہی بات میں نے وکیل کے سامنے کی تھی تو وہ کہنے لگا اتنی جلدی نہیں، یہ عورت جھوٹی رپورٹس لے آئے گی، تم نہیں جانتے اس ملک میں کیا کچھ چل رہا ہے، لوگ تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جعلی بنوا لیتے ہیں۔ وکیل نے جو کچھ کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ کشمالہ جھوٹی رپورٹس لے آئی تھی جس سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے۔ میرا وکیل بھی مایوس سا ہو گیا تھا، پھر وہ کشمالہ کے وکیل کے سامنے اعتراضات رکھ رہا تھا۔ میرا کیس کمزور ہو گیا تھا۔ جج نے یہ سب دیکھ کر جو فیصلہ سنایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جج صاحب کہنے لگے کہ تمام ثبوتوں کی روشنی میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ ملزم احمر نے یہ جرم کیا ہے، اس لیے اس کو سزا سنائی جاتی ہے۔ جج صاحب ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں بولا، اللہ، میں نے ساری زندگی آپ کی خوشنودی کے لیے صرف کی ہے، اس کا صلہ مجھے یہ مل رہا ہے؟ مجھ سے اچھے تو محلے کے وہ لڑکے رہ گئے جو گلیوں میں کھڑے ہو کر موبائل پر گانے لگا کر راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ یا اللہ، کیا نیکی کا یہ صلہ ہے؟ میں اللہ سے مخاطب تھا، تب ایک بڑا عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ایک لیڈی کانسٹیبل آگے بڑھی، اس نے کشمالہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ کہنے لگی، جج صاحب، یہ عورت جھوٹی ہے۔ پوری عدالت میں خاموشی پھیل گئی تھی۔ ہر فرد لیڈی کانسٹیبل کو دیکھ رہا تھا۔ جج صاحب نے لیڈی کانسٹیبل کو کٹہرے میں آنے کا کہا تھا۔ اس نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف دیا تھا کہ وہ سچ کے سوا کچھ نہیں کہے گی۔ اس نے اپنی بات کا آغاز کیا اور کہنے لگی، جج صاحب، کشمالہ اور میں بہت پرانی سہیلیاں ہیں۔ ہم دونوں ایک ہی کالج میں پڑھا کرتی تھیں۔ کشمالہ بہت امیر والدین کی اولاد ہے۔ اس نے آج تک جس چیز کی بھی خواہش کی ہے اسے ضرور ملی، اگر نہ ملتی تو یہ چھین لیا کرتی تھی۔ آج سے 3 سال قبل کی بات ہے، میری اور کشمالہ کی ایک سہیلی نے ہمیں برتھ ڈے پر گھر بلایا تھا۔ اس نے ایک فنکشن رکھا ہوا تھا۔ میرے پاس تو گھر میں جو کچھ بھی میسر تھا میں نے وہی پہننے کا ارادہ کر لیا، مگر کشمالہ نے مجھ سے کہا کہ میں نیا سوٹ لوں گی اور نئے جوتے لوں گی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ کشمالہ نے گلابی رنگ کا فراک لیا تھا، اس کے ساتھ میچنگ جوتے بھی لینے تھے، اس لیے وہ مجھے جوتوں کی دکان پر لے گئی۔ ہم نے بہت سی دکانوں کا چکر لگایا مگر کشمالہ کو جوتے پسند نہیں آ رہے تھے۔ پھر ہم اس دکان پر پہنچے جس میں یہ لڑکا احمر ملازمت کرتا تھا۔ کشمالہ نے اسے پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا تھا، مگر یہ لڑکا تو اپنی ہی دھن میں مگن تھا، کسی کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، جبکہ کشمالہ بہت حسین لڑکی تھی۔ جو کوئی بھی اس کو ایک نظر دیکھ لیتا تو اس کا اسیر ہو جاتا تھا۔ کشمالہ جوتا خرید کر باہر نکلی تو اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ ایک نہ ایک دن احمر کو یہ اپنا بنا ہی لے گی۔ اس کے انداز میں چیلنج تھا۔ کشمالہ کو یہ لگتا تھا کہ احمر کی نظر جب کشمالہ پر پڑے گی تو اسے چاہنے پر مجبور ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ کشمالہ میرے ساتھ اس دکان پر اس دن 7 بار گئی، مگر ہر بار ناکام رہی۔ آخر کار اس نے اپنا موبائل نمبر ایک کاغذ پر لکھ کر احمر کی جانب بڑھا دیا تھا، مگر اس نے ہمارے سامنے ہی اس نمبر کو پھاڑ دیا تھا۔ کشمالہ بہت غصے میں تھی۔ اس نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ اس لڑکے کو مزہ چکھا کر رہے گی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا مگر کشمالہ کے دل سے اپنی بے عزتی نہیں نکلتی تھی۔ اس نے احمر کو بدنام کرنے کے لیے یہ ناٹک رچایا تھا۔ کشمالہ نے احمر کے گلے میں جا کر یہ ڈرامہ کیا تھا۔ جب مجھے اس سب کا علم ہوا تو میں نے کشمالہ کو سرزنش کیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں احمر کو سزا دلوا کر ہی رہوں گی۔ تم نہیں جانتی اس دنیا میں پیسے سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، میں سارے ثبوت خرید لوں گی۔ اس نے مجھے اپنی دوستی کی قسم دے کر خاموش رہنے کو کہا تھا۔ میں نے اس کی بات مان لی، مگر جب میں نے احمر کی جوان بہنوں اور بیوی کو دیکھا تو مجھے لگا کہ مجھے اس کے خلاف بولنا چاہیے۔ جج صاحب نے کشمالہ سے ثبوت مانگے تو وہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ تب میرے وکیل نے اسے دلائل پیش کیے جو میری بے گناہی ثابت کر رہے تھے۔ جج صاحب نے مجھے باعزت بری کر دیا تھا۔ میں نے کشمالہ پر حد کی عزت کا مقدمہ درج کر دیا تھا اور ہر جانے کے طور پر اس سے 20 لاکھ روپیہ لیا تھا۔ میں جب رہا ہو کر اپنے گھر واپس گیا تو میرے والدین بہت خوش ہوئے، جبکہ میری بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے میرے شوہر کو واپس لوٹا دیا اور اس کو بے گناہ سزا کاٹنے سے بچا لیا۔ میں یہ باتیں سن کر مسکرا دیا تھا۔ محلے والوں نے بھی ہمارے گھر آ کر مجھے مبارکباد دی تھی۔ سب نے یہی کہا تھا کہ انہیں میری بے گناہی کا پہلے سے ہی یقین تھا۔ میں نے اپنے باس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ تب باس کہنے لگا کہ میں تمہارے محلے میں اس لیے آیا تھا کہ میں تمہاری منت کر سکوں کہ تم میری دکان کے معاملات سنبھال لو، لیکن اب چونکہ تم خود پیسے والے ہو گئے ہو تو میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم بھی کوئی کاروبار کر لو۔
میں نے اپنے باس کے مشورے سے وہ پیسے کاروبار میں لگائے تو مجھے بڑی ترقی ملی تھی۔ ہمارے دن پھر گئے تھے، میری بہنوں کے بھی اچھے رشتے آ گئے۔ شکر اللہ کا کہ میرے پاس اتنا سرمایہ موجود تھا کہ میں اپنی بہنوں کو عزت سے رخصت کر سکا۔ آج جب میں گزشتہ حالات کے متعلق سوچتا ہوں تو دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کسی بھی انسان پر آزمائش یوں ہی نہیں ڈالتا۔ اللہ جب کسی کے حالات بدلنے کا ارادہ کرتا ہے یا کسی کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو اس پر سخت وقت لے آتا ہے۔ الحمدللہ اب میں خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوں۔